خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ حکومت اور تحریک انصاف کے مابین مذاکرات کا تیسرا دور آج رات کو ہوگا۔ اس سے پہلے دو جو ادوار گزرے ہیں مذاکرات کے، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو سکی، لیکن دونوں فریقین نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ مذاکرات جاری رکھیں گے۔ لیکن مذاکرات کے حوالے سے دونوں تحریک انصاف میں بھی اور پی ڈی ایم میں، جہاں پہ 14 جماعتیں اکٹھی ہیں، ان میں اختلافات یہ پائے جاتے ہیں کہ تحفظات کا اظہار بار بار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو عملی طور پہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے کوششیں بھی کر رہی ہے، جس میں انہوں نے لانگ مارچ کا بھی اندیا دیا اور جلسے جلوس بھی ان کے جاری ہیں۔ دوسری جانب آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں بڑی دھواں تقاریر ہوئیں، جس میں خاص طور پہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ ایسے مذاکرات کس طریقے سے کرائے جا سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں جو کسی کی ڈکٹیشن پہ ہوں، اور یہ عدالت عظمیٰ کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کرنے کا کام ہے قانون کے مطابق انصاف کرنا، اور ہم پارلیمان کو ڈکٹیٹ نہیں ہونے دیں گے اور ہر قیمت پر پارلیمان کے تقدس کا، اس کے سپریمیسی کا دفاع کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جہاں تک اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اس کی ایک بار پھر قوم سے معافی مانگی، ساتھ ساتھ یہ کہا کہ سیاستدان اپنی غلطی کی قیمتیں ادا کرتے ہیں، لیکن عدلیہ کے وہ سابق جج صاحبان، کچھ حاضر سروس کے بارے میں بھی بات کی کہ جنہوں نے ایسے فیصلے دیے، کیا وہ بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں گے؟ انہوں نے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب سے درخواست کی کہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے جس میں تمام ان فیصلوں کو پرکھا جائے، جس میں انہوں نے 3-4 کیسز کا حوالہ دیا، جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس، میاں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا کیس ہو یا یوسف رضا گیلانی صاحب کا توہین عدالت کا کیس ہو۔ انہوں نے کہا ان تمام کیسز کا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کیسز کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا، یا آئین پاکستان کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور جو انڈورسمنٹس کی ہیں ان سپریم کورٹ نے ماضی میں ڈکٹیٹرز کی یا فرد واحد کو اختیار دیا آئین میں ترمیم کرنے کا، اس کا بھی جائزہ لیا جائے اور ٹرائل شروع ہونا چاہیے۔ مطالبہ تھا وزیر دفاع کا۔ بات ہم کرتے ہیں کہ اداروں کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمام ادارے آئین کے مطابق اپنے حدود کے اندر کام کریں اور جو آئین پاکستان نے ایک ٹرائیکوٹمی آف پاور کا کانسیپٹ دیا ہے اس پر عمل پیرا رہیں۔ گفتگو کرتے ہیں، مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کریں ہارون رشید صاحب، وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پروفیسر طاہر ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ بطول راجپوت اینکر پرسن ہیں، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سینیٹر شاہین خالد بٹ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ معاف کیجیے گا، نورین ابراہیم صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہارون رشید صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں میں۔ آج جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سپریم کورٹ میں اس کی سماعت بھی ہوئی اور 8 تاریخ تک کا نوٹس ہے، آپ لوگوں نے بھی جانا ہے۔ آپ کا ایک اصولی موقف ہے، اس کی آپ حمایت تو کر رہے ہیں کہ بل میں جو تبدیلیوں کی یا پروسیجر چینجز کی بات کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کا ایک اور سٹانس بھی ہے، آپ تسلیم نہیں کرتے کہ اس کیس کو سنا جائے اس طریقے سے۔ آپ پیش تو ہو رہے ہیں اور یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ آپ احتجاجاً پیش ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، ذرا پوزیشن ایکسپلین کر دیں اپنی آرگنائزیشن کی۔ ایسا احتجاجاً تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے سپریم کورٹ میں پیش ہو کے پاکستان بار کونسل کی طرف سے اپنی ریزرویشن ضرور دی ہیں کہ ایک تو فل کورٹ بینچ ہو جائے تاکہ یہ ہیئرنگ جو ہو وہ نیشنل ایشو ہے اس پہ ایک ڈیسیژن آ جائے، اس لیے کہ جو ججز صاحبان سلیکٹ کیے گئے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق، مرضی تو ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب کی ہوتی ہے، لیکن ان سے یہ واضح ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ قانون کے مطابق نہیں ہوگا، جس طرح کہ اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ کنسٹیٹیوشن آف بینچز ایسی ہو جس میں فیصلے ہوتے نظر آئیں اور جس پہ لوگوں کا اعتماد ہو۔ آج ہم نے یہی اعتراض کیا تھا کہ بار کو اعتماد ہے اس بینچ پہ؟ نہیں، ہم نے تو یہی اعتراض کیا تھا بینچ پہ کہ ایک جج صاحب کے خلاف پاکستان بار کونسل نے، پروونشل بار کونسلز نے علیحدہ اپنے ریفرنسز فائل کیے۔ جب آپ کو بینچ پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ پیش کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں، پیش تو سپریم کورٹ ہے، ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے کہ جب یہ اعتراض بینچ پہ آ جائے تو یہ پھر اخلاقاً یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس بینچ میں تبدیلی کی جائے۔ لیکن جسٹس مظاہر نقوی کو بینچ سے علیحدہ کرنے کی جو آپ کی درخواست ہے وہ تو رد ہوگی۔ وہ تو ہوئی ہے، لیکن وہ زبانی باتیں ہوئی ہیں، ہم نے ریٹن اپلیکیشن بھی کل دینی ہے، اس پہ سارے اپنے گراؤنڈز ایجیٹیٹ کرنے ہیں کہ جن گراؤنڈز پہ ہم یہ اعتراضات لے رہے ہیں وہ گراؤنڈز کے ہیں۔ آج تو صرف یہی ہوا ہے کہ نوٹسز دوبارہ 8 مئی فکس ہوئی ہے
اور اس میں باقی پارٹیوں کو بھی سنا جائے گا. آج آرگومنٹس نہیں ہوئے تھے اور ہم نے شروع میں یہ اعتراض کر دیا تھا کہ چونکہ ایک جج صاحب کے خلاف ہم نے ریفرنسز فائل کیے ہوئے ہیں, ایک تو ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, اور دوسرا فل کورٹ ہو جائے جس میں یہ فیصلہ جو بھی آئے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو. اس لیے کہ جو جن ججز کو سلیکٹ کیا گیا ہے ان پہ دیکھیں نا, اب سپریم کورٹ نے بھی آج ایک چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سیاسی حالات نے, سیاست نے عدلیہ کو گندا کر دیا. چیف جسٹس صاحب نے آج بات کی نا, انہوں نے کہا کہ جی جب تک یہ مطلب کمپلینٹ ایک علیحدہ چیز ہے, جب تک یہ کسی سماعت کے اسٹیٹس پہ نہیں آ جاتی, اسٹیج پہ نہیں آ جاتی, تب تک اس کا کوئی مطلب مسئلہ نہیں. دیکھیں نا, وہ جو گراؤنڈز ہیں, وہ تو جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس پہ ابھی تک کوئی ریبٹل نہیں آیا, کوئی اعتراض نہیں آیا. وہ تو گراؤنڈ فیکٹس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں سارے, وہ ایک ہے. لیکن ایک آبجیکشن ضرور آیا. جب آبجیکشن آ جائے, اور ہماری ڈیمانڈ بھی لیگل ہے, ہم نے تو ایسی ڈیمانڈ کی ہی نہیں جس سے بالکل یہ ہو کہ کوئی, حالانکہ عدلیہ میں اس وقت ڈویژن ضرور ہے. ویری رائٹ. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی پہلے اسپیکر صاحب نے سپریم کورٹ کو خط لکھا جس میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے حوالے سے انہوں نے بات کی. جواباً رجسٹرار صاحب نے ایک جوابی خط لکھ دیا کہ جی اس دن کی پروسیڈنگز یا جو بھی حوالہ تھا وہ ہمارے حوالے کی جائیں. آج اس کے جواب میں پارلیمنٹیرینز نے تقریر کی جس میں کہا جی کہ ہم بھی منگوائیں گے کہ جو آپ کی چیزیں ہیں. تو پھر یہ معاملہ رکے گا کہاں؟ یہ جواب در جواب کی جانب جو سلسلہ جا رہا ہے, یہ سارے جو کوسچنز ہیں کسی بھی ملک میں یہ آئین طے کر دیتا ہے. ان کوسچنز کو, سوشل کانٹریکٹس کو, جو اداروں کے درمیان تناؤ ہوتا ہے, جو ان کے اختیارات ہوتے ہیں, جو ان کے لیٹ ڈاؤن پاورز ہوتی ہیں, ان سارے کوسچنز کو دنیا کا کسی بھی ملک کا کانسٹیٹیوشن اس کو سیٹل کر دیتا ہے. پولیٹیکل فلاسفرز جو ہوتے ہیں اور جو لا میکنگ برینز ہوتے ہیں وہ ان کوسچنز کو ایڈریس کرتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کی نوعیت, معاشرے کی ساخت کے حوالے سے. اگر آپ یو ایس کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں, فرینچ کو دیکھیں, برٹش کو دیکھیں, پاکستان کو دیکھیں, انڈیا میں یہ سوالات نہیں آئے. وہاں بھی ہم ایک طرح کے سملر بیک گراؤنڈ سے آئے اور وہاں بھی پارلیمانی روایت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کو جو بار بار ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے آئین پہ کار بند نہیں رہے, کانسٹیٹیوشنل پاتھ ہم نے فالو نہیں کیا, اور اداروں نے اپنے جو دائرہ کار ہے اس کو متعین نہیں کیا, اور ایکٹیویزم ہمیں انکروچمنٹ نظر آئی ہے مختلف اداروں کی طرف سے. اور اب یہ سلسلہ رکنا, اب یہ سلسلہ ایسے نہیں رکے گا کہ جب تک یہ کوسچن سیٹل نہیں ہوں گے. کون کرے گا کہ اب آپ یہ جو رول ہے لا میکنگ کا پارلیمنٹ سے, وہ کوئی دوسرا ادارہ لے نہیں سکتا. ٹھیک. اور جو جوڈیشری کی جورسڈکشن ہے وہ بھی کوئی دوسرا ادارہ نہیں. تو جب تک ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے, اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگ اپنے مسائل کے لیے وہ ان اداروں کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ جوڈیشری ڈسپینسیشن آف جسٹس کرے گی اور پارلیمنٹ وہ قانون سازی کرے گی جس سے میری زندگی میں تبدیلی ہو. لیکن جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر وہ مایوسی کا باعث ہوتی, اور وہ مایوسی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی شکل میں ظاہر ہوتی. تو ان اداروں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو مایوس نہ کریں. کانسٹیٹیوشنل پاتھ کے علاوہ کوئی پاتھ نہیں, اور میڈیشن اور آربیٹریشن کے ذریعے ان معاملات کو حل کریں. بطول راجپوت یہ بتائیے کہ ایک تو سیاست ٹرائل ہر 5 سال بعد ہو جاتا ہے کہ جب وہ ووٹ لینے جاتے ہیں, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ طرح طرح کے ان پہ کیسز بھی بنے, سچے جھوٹے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. ایون کہ جنرل مشرف صاحب پہ آرٹیکل 6 کا کیس بن گیا, وہ عدالت میں آتے تھے, اپنی پیشیاں بھگتتے تھے اس سے باہر جانے سے پہلے. لیکن یہ بات آج خواجہ صاحب نے صحیح کی کہ جن جج صاحبان نے ماضی میں فوجی ڈکٹیٹروں کو سپورٹ کیا, انڈورس کیا, لیجیٹمائز کیا, ان کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دی, ان کے بارے میں کبھی کسی نے سوال نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ آپ سر آئیں ذرا بتائیں اپنی بات کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. بالکل شہزاد, یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اور دیکھیں یہ سب کو یہ تمام حقائق پتہ ہیں, پھر بھی ہم نے کوئی تبدیلی تو نہیں دیکھی. 1977 میں بھی اسی طرح کی صورتحال تھی, لیکن اس وقت بھی 9 جماعتیں پی این اے کی صورت میں بھٹو کے ساتھ بیٹھی. اس کے بعد جو ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ بیٹھے, انہیں ایک ماہ لگ گیا بات چیت کرنے میں. اس وقت ہمیں یہ اسٹیٹمنٹ سننے کو نہیں ملتی تھی کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, دہشت گرد جماعت ہے. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے اور یہ دونوں طرف سے ہے. میں ایز اے جرنلسٹ اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ جو بڑکپن ہے جو جماعت گورنمنٹ میں ہوتی ہے اس کو دکھانا ہی پڑتا ہے. ہم اپوزیشن کو یہ سپیس دے سکتی ہیں کہ وہ تھوڑا ہارش ہو جائے, لیکن جب آپ زیادہ ذمہ داری والی سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا. چاہے آپ کتنے بھی ڈسے ہوئے ہیں, چاہے آپ کا جتنا بھی سیاسی استحصال ہوا ہے, چاہے آپ جتنے بھی پولیٹیکلی وکٹمائز رہے ہیں, بٹ ونس یو آر ایٹ دا پوزیشن آپ کو وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپوزیشن میں, آپ کو یاد ہے کتنا ہم اعتراض کرتے تھے عمران خان پہ
کہ وہ وزیر اعظم بن کے بھی ان کا رویہ اپوزیشن والا ہی رہتا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم بھی گورنمنٹ میں آنے کے بعد اپوزیشن کی طرح ہی بیہیو کر رہی نہیں, ہے. لیکن پی ڈی ایم میں کچھ جماعتیں ہیں جو ہاکش ایک بیہیویئر رکھتی ہیں, جیسے مولانا فضل الرحمان ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان سے اب دیکھیں وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, لیکن ان کا مذاکرات میں نہ ہونا یہ صرف سمبولیکلی غلط تو نہیں ہے, یہ بڑا امپیکٹفل ہوگا لانگ ٹرم. لیکن اگین مطلب باقی ساتھیوں نے انہیں کنونس کیا کہ مذاکرات شروع کرتے ہیں, مذاکرات شروع ہو گئے. اب آپ نہیں سمجھتی کہ برابری کی ذمہ داری ہے, جتنی آپ حکومت کی کہہ رہی ہیں اتنی تحریک انصاف کی بھی ذمہ داری ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی, میں کہہ رہی ہوں ان کی تھوڑی زیادہ بنتی ہے, لیکن ذمہ داری تو سب کی ہے. جن مذاکرات کی میں آپ کی ماضی سے بات کر رہی ہوں اس میں بھٹو کی بڑی ایک مخالفت تھی بلوچستان کے اندر, لیکن تب بلوچستان کے سردار بھی ٹیبل پہ آ کے بات کر رہے تھے. بڑے بڑے مذہبی رہنما جن کی ان سے نہیں بنتی تھی وہ ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئے تھے صرف ملک کے لیے. لیکن ابھی شہزاد آپ یہ دیکھیں پوائنٹ پہ کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں, کامیاب ہو گئے, 14 مئی سے پہلے آپ نے نہیں ڈیٹ کر دے دی, سکتے. ایگزیکٹلی یہ وہ ایٹیٹیوڈ ادروائز ہم لانگ مارچ کریں یہ گے. رویہ ہی نہیں ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ اچھا یہ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ پرویز الہی کے گھر کے باہر جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد بھی پی ٹی آئی نے سٹیپ بیک نہیں کیا, یہ کہا کہ مذاکرات جاری رکھیں گے. یہ ان کا ایک تھوڑا سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ انہوں نے کیا, جو انہوں نے پہلے ریئلائز کیا کہ انہیں پارلیمنٹ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. تو اگر یہ رویہ کنسسٹنسی سے رہے تو ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے وہ سپیس جو گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک دوسرے کو دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے. وہ نہیں دے رہی, بالکل ٹھیک. نورین ابراہیم صاحبہ, آپ ذرا یہ بتائیے کیا ممکن ہے کہ گن پوائنٹ کے اوپر کسی بھی فریق کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکیں, کہ آپ تھریٹ کریں کہ 14 مئی تک آپ الیکشن کرا دیں, تاریخ دے دیں, ادروائز جو ہے ہم لانگ مارچ کریں گے اور پورے ملک کو جام کر دیں گے, کہ یہ مناسب رویہ ہے؟ آپ کو تو آپٹیمسٹک اور پازیٹیو بات کرنی چاہیے اسٹیج پہ. بہت شکریہ شہزاد صاحب. بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی آپ کے جتنے بھی مہمان تھے انہوں نے سب نے بڑی اچھی باتیں کی کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور جب گورنمنٹ میں جیسے بطول صاحبہ نے کہا جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو تھوڑا بڑے دل کے ساتھ ذرا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایز وی سے کہ where is the head that wears the crown. تو میرا خیال ہے کہ 14 مئی کوئی پی ٹی آئی کی ڈیٹ فری ہے. یہ جب سے پہلے 2017 سے پہلے جب حاجی آتے تھے تو وہ جب پانی لاتے تھے تو وہ پانی جو ہے وہ گرتا بھی تھا اور مسائل بھی ہوتے تھے. تو گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے اس کا یہ طریقہ کیا کہ اس کی پیکنگ سٹارٹ کی, یعنی اس کی بوٹل ایک, اس کے اوپر گتے کا ایک باکس, اس کی ایک کاسٹ بنتی ہے. وہ کاسٹ 2017 سے ہم حج کی اماؤنٹ کے اندر پہلے سے لیتے ہیں. اس دفعہ بھی کوئی اضافی نہیں لے رہے, وہ لے چکے ہیں, وہ آلریڈی ختم ہو چکی ہے بات. یہ جو میڈیا پہ خبر چل رہی ہے یہ غلط خبر چل رہی ہے کہ 1114 روپیہ مزید لیں گے, ہم کوئی پیسہ نہیں لے رہے. وہ تو آلریڈی ان کی پیمنٹیں ہو چکی ہیں, اور یہ پیمنٹ ہوتی ہے زمزم کی نہیں ہوتی. یہ پیمنٹ جو وہ وہاں پر دی جاتی ہے وہ اسی چیز کی دی جاتی ہے جو میں نے آپ کو جن چیزوں کا ذکر کیا. وہ آج بھی زمزم پانی جو ہے وہ ابھی تک فری ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دوسری بات جو بلڈنگز وغیرہ کی بارے میں بات کی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں جناب اسپیکر صاحب, آپ حیران ہوں گے کہ 2019 میں جو بلڈنگ 2600 روپے میں 2600 ریال میں لی گئی تھی, آج وہ 1900 سے لے کے 2300 میں لے رہا ہوں. اور آج 2023 کے اندر میں آپ کو ایک کمپیریزن سٹیٹمنٹ دوں گا 4 سال کا, جس میں, اور میرا کمپیریزن بنے گا, میرا کمپیریزن 2023 کے حج کا بنے گا 2019 کے ساتھ. میرا کمپیریزن 2022 کے ساتھ نہیں بن سکتا. اس لیے نہیں بن سکتا کہ 2022 میں گورنمنٹ کا کوٹا تھا 40%, 60% تھا پرائیویٹ سیکٹر کا, اور گورنمنٹ کا جو لوگ گئے تھے یہاں سے وہ 34,453 گئے تھے. جو پرائیویٹ گئے تھے وہ 48,679 گئے تھے. یہ تقریباً 50% سے بھی کم کا حج تھا. اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ پورے دنیا سے جو سعودی عرب میں لوگ آئے تھے وہ 8.5 لاکھ آئے تھے, جو اس وقت ملینز کے اندر آ رہے ہیں. اس وقت بلڈنگ بھی خالی پڑی تھی, ٹرانسپورٹ بھی اویلیبل تھی, مینا مزدلفہ کے اندر بھی کوئی زیادہ رش نہیں تھا, اور میں خود اس حج پہ موجود تھا, میں نے دیکھا ہے سب کچھ اپنی آنکھوں سے. اس وقت جو فگرز ہیں وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. یہ تقریباً 1,79,210 ہے جو ایلوکیشن ہے. اس کے بعد ایچ جو ہمارے یہ جو حج گروپ آرگنائزیشنز ہیں ان کا جو کوٹا ہے 89,605.
اس کے علاوہ ہمارا آرمی کا کوئی کوٹا ہوتا ہے 1225 اور اسپانسرشپ کے اندر 6395 ہمارے پاس اپلیکیشن آئی ہے جس کو ہم نے سارے کو ایکسیپٹ کیا ہے اور 72,866 اپلیکیشنز ہمارے پاس آئی ہیں جو گورنمنٹ کی حوالے سے جو نارمل ہمارے پاس آتی ہے ہم نے سب کی سب ایکسیپٹ کر لی ہیں 79,261 ساری ہمارے پاس ڈیٹیل میرے پاس ساری موجود ہے ہمارے پاس وقت جو ہم نے ساری کلیئر کر دی ہیں. اب بات آتی ہے جو آپ نے ذکر کیا 7,000 8,000 جو ہم سرنڈر کر رہے ہیں وہ کیوں سرنڈر کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے سرنڈر کرنا پڑ رہا ہے کہ اگر میں آج سرنڈر نہیں کروں گا تو مجھے 8,000 کی پیمنٹ وہاں پر کرنی پڑے گی. 8,000 لوگوں کے مجھے وہاں پر ہوٹل بک کرنا پڑے گا, کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا, ٹرانسپورٹ کرنی پڑے گی اور میرے پاس 8,000 کی کوئی اپلیکیشن ابھی موجود نہیں ہے. اگر یہ 8,000 میں کرتا ہوں تو اس کے لیے $24 ملین مجھے ادھر سے بھجوانا ہوگا وزارت خزانہ سے, جو کہ وزارت خزانہ آلریڈی کرنچ کے اندر ہے اور میرے پاس اپلیکیشنز بھی نہیں ہیں. اگر مجھے یہ 8,000 کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو میں صبح وہ 8,000 کوٹا روک لیتا ہوں. میرے پاس تو اس وقت اگر یہ مجھے ابھی اگر مثال کے طور پہ اس وقت ان کے پاس 200 اپلیکیشن موجود ہیں تو میں اس وقت کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ صبح جنہوں نے جو میرا اپلیکیشن کا ٹائم گزر چکا ہے لیکن اس کے باوجود اگر 100 200 300 400 اگر میرے پاس اپلیکیشن میں وہ بھی کلیئر کر دوں گا, ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میں وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میڈیا میں آب زمزم سے پیسے لینے سے متعلق غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں. یہ تھی تازہ ترین. لیکن جب آپ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے ایٹیٹیوڈ یہ رکھے کہ جناب یہ ہوگا تو پھر ہوگا ورنہ یہ ہو جائے گا, یہ ایٹیٹیوڈ تو اچھا نہیں ہے. تو آپ بیٹھے تو صحیح, بیٹھ کے آپ کا پوائنٹس کے اوپر ڈس ایگری کرنا تو آپ کا حق ہے, ایگری کریں بھی آپ نہ کریں اس کو پھر دوبارہ راؤنڈ میں کر لیں. لیکن ہمیشہ یہ دیکھنے میں ہمیں آیا کہ جب مذاکرات کیے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی نتیجے پہ آدمی فائنلی پہنچ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اور حل کیا ہے؟ کیا ہم نے کوئی گند نکال کے شوٹ کرنا ہے؟ ایک سوال ہے جو تحریک انصاف اس کا کبھی بھی ڈائریکٹلی جواب نہیں دیتی, اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں کہ 14 مئی کی تاریخ کی وہ بات کرتے ہیں. اب ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ 14 مئی کو آپ پنجاب کے انتخابات کرا دیں, بیلٹ پیپرز نہیں چھپے, پیسے جاری نہیں ہوئے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہے وہ نہیں دیے گئے, یا جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں یا عدالتی عملہ ہے جو سٹاف ہے وہ نہیں دیا گیا. تو 14 مئی کو تو اب یہ ناممکن سی ایک صورتحال نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی پھر بھی انسسٹ کر رہی ہے. ان کے اس اصرار کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر دیکھیے 14 مئی بھی مشکل نظر آ رہی ہے, لیکن میں تھوڑا سا یہاں پہ مجھے موقع دیجیے. یہ آئین کی بات کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ آئین ڈاکومنٹ کا احترام کرنا یہ بہت ضروری ہے اور ملک کی اکائیوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے یہ بہت اہم بات ہے. لیکن اگر بحث کرنی ہو تو وہ تو 90 ڈیز والا کام تو ختم ہو گیا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آئین کی کوئی خلاف ورزی ہوئی, لیکن آئین کو کمپلائی تو آپ نہ کر سکے. تو اس کا مطلب ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب چیزیں جو پارٹیز ہیں, تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں پارٹیز, ان کو کون سی چیز کنوینئنٹلی ہم کر سکتے ہیں, کون نہیں کر سکتے. آپ تمام اداروں نے آپ کو کہا کہ بھائی ہم بندے نہیں پرووائڈ کر سکتے, فنڈز نہیں ہیں, اور ان کا مذاق اڑانا اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ پیسے خرچ ہو سکتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتے. کیا دیکھیے باہر بیٹھ کے تنقید کرنا بڑا آسان ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ پہلے کہتے تھے جی آپ ڈیزالو کر دیں تو پھر ہم الیکشن کرائیں گے, آپ یہ نہیں کہتے. ہر وقت میں جو حالات ہوتے ہیں ان کے مطابق فیصلے کیے. اچھا, آپ لوگوں نے ویسے ایک آخری بات اور آگے بڑھوں گا کہ آپ لوگوں نے کوئی ایسا وعدہ کبھی کیا پاکستان تحریک انصاف سے, زبانی یا تحریری, کہ وہ 2 اسمبلیاں تحلیل کریں تو آپ جلدی انتخابات کروائیں گے, عام انتخابات؟ کوئی ایسا وعدہ کیا تھا؟ سر یہ بات دیکھیے, بات سنیں, یہ باتیں تو ظاہر ہے کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہیں, اور تھوڑے میٹنگ جو ہوئی ہیں ان کے اندر بڑے بڑی سجیشنز آئی ہیں اپنے انٹرسٹ میں. اسی لیے مذاکرات کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنا مطمع نظر وہ کریں اور اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. فائنلی آپ دیکھ لیجیے, آج میری بات لکھ لیجیے, خان صاحب جو مرضی کہیں,
جتنی مرضی گالیاں نکالیں, جتنی مرضی بےعزتی کریں پارٹیز کی, جتنا مرضی انسلٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں, فائنلی بات کرنے سے بات ہو. ویری رائٹ سر. میں یہ آج ہو, یہ کل ہو, یہ پرسوں. میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب. ہارون رشید صاحب, جو آپ نے سوال پوچھا کہ وہ کیوں انسسٹ کریں 14 مئی پہ, کیونکہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ بجٹ پاس کروا کے جائے, اور جو پولیٹیکل تھنکنگ پی ٹی آئی میں عمران خان کی ہے کہ اگر یہی گورنمنٹ بجٹ پاس کروا کے جاتی ہے تو جتنے پیسوں کی ڈسبرسمنٹ یا جو بھی ٹال ٹارگٹس اگر یہ سیٹ کرتے ہیں تو ساری رسپانسبلٹی پی ٹی آئی پہ آئے گی اگر وہ گورنمنٹ میں آئے تو یہ ان کا ایک فار سائٹڈ میسج جس کے تحت وہ یہ کہہ رہے ہیں. حالانکہ ایک لیڈر تو یہ ہوتا ہے جو بھی سیاسی صورتحالوں میں ہوم ورک کر کے آئے, لیکن ان کے پیچھے ان کا منطق یہ ہے. ٹھیک. ہارون رشید صاحب, آج خواجہ آصف صاحب نے ججز کے حوالے سے کچھ نقطے اٹھائے ہیں قومی اسمبلی کے فلور پہ, اور انہوں نے کچھ سابقہ فیصلوں کا حوالہ دیا. انہوں نے کیا کہا, میں آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں پھر آپ سے میں سوال کرتا ہوں. ناظرین, خواجہ آصف صاحب نے آج کیا کہ مختصر ایک کلپ دکھاتے ہیں آپ کو. یوم اصحاب آنا چاہیے. پارلیمنٹ مسٹ رائز ٹو دا اوکیژن. حساب ہونا چاہیے. پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے کہ ہم ان کی مینڈیٹ, ہم ان کے ریپرزینٹیٹو ہیں, ہم پروٹیکٹ نہیں کر رہے. ہم ہاسٹیج نہ بن جائیں چند مٹھی بھر لوگوں کے آگے جو ہے. کبھی کوئی دھمکی دی جاتی ہے, کبھی کوئی دھمکی دی جاتی ہے. اس طرح نہیں چلے گا جناب اسپیکر. میں پھر تیسری دفعہ آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہاؤس کمیٹی بنائیں, اور یہ تمام عدلیہ کے جو فیصلے پاکستان کے, چاہے وہ دنیا میں ہیں یا دنیا میں نہیں ہیں, ان کا ٹرائل ہونا چاہیے, تاکہ ہماری نئی جنریشن کو پتہ لگے کہ ان کی کیا تاریخ ہے. ہماری تاریخ تو آپ سب کے سامنے ہے. اسی تو کوئی نہیں لکوایا چھپایا تھا. ہم جاتے ہیں, جو ہمیں بھول گئی ہوتی ہے ہمیں عوام یاد کرا دیتی ہے کہ تہاڈی اے اوقات ہے. ہمیں عوام یاد کراتے ہیں, اپنے ووٹر یاد کرا دیتے ہیں کہ تو آپ کی یہ اوقات ہے. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہیں. ہارون صاحب, یہ جو ایک تجویز دی, بلکہ 3 دفعہ درخواست کی اسپیکر صاحب سے کہ جی ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں اور ماضی کے وہ جتنے بھی متنازع فیصلے ہیں ان کو ریویو کریں. دیکھیں, بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمیشہ پارلیمنٹ نے کمپرومائز کی ہے. یہ جب سے پہلا مارشل لا لگا, دوسرا لگا, تیسرا لگا, اور اس میں سب سے زیادہ رول پھر رہا ہے جوڈیشری کا. پہلا مارشل لا لگا تو جو ایڈمنسٹریٹر آیا, مارشل ایڈمنسٹریٹر, اس کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا. دوسرا آیا ضیاء الحق, اس نے 3 مہینے کہے تو اس نے 11 سال لگائے. تیسرا ڈکٹیٹر آیا تو اس نے 3 مہینے کہے اور اس نے 11 سال لگائے. اور آخری میں تو حد ہی کرتی تھی عدلیہ نے کہ فل رکنی بینچ بیٹھا, فل کورٹ بیٹھی, اور انہوں نے یہ جو انہوں نے نہیں مانگا تھا اپنی پٹیشن میں وہ بھی ان کو دے دیا گیا کہ آپ ایک تو مارشل لا جو لگایا ہے وہ ٹھیک لگایا, اور سیکنڈلی آپ چیف آف ایگزیکٹو آف دی کنٹری ہو گئے, اور تھرڈلی کہ آپ از خود آئین میں تبدیلی کر سکتے ہو. یہ کون سی عدلیہ ہوتی ہے کہ جو ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر کو کہے کہ تو اسمبلی کے بجائے تیرے پاس یہ اختیار ہے. کہ ہماری ہسٹری کو زیادہ اچھی نہیں رہی. نہیں تو وہ فیصلے اس کمیٹی کے ذریعے ریویو ہونے چاہیے یا نہیں؟ نہیں, ڈیفینیٹلی. اب بھٹو صاحب کا ریفرنس جو ہے وہ پینڈنگ ہے آج تقریباً میرے خیال 5-6 سال سے, اور وہ اسی کو چیلنج کیا گیا کہ وہ جو ججمنٹ تھی وہ ایز پر لا نہیں تھی, اور وہ فیکٹس کے برابر. لیکن میرا سوال بڑا ایک, چلے میں ڈائریکٹلی آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ جنرل مشرف صاحب پہ تو آپ نے آرٹیکل 6 لگا دیا, لیکن جن جج صاحبان نے ویلیڈیٹ کیا, ارشاد حسن خان صاحب جو چیف جسٹس تھے, یا افتخار چودھری صاحب بھی اس بینچ میں شامل تھے, ان سے کوئی سوال نہیں ہوا یا کسی نے بلا کے نہیں پوچھا؟ یہ سارا کام پارلیمنٹ کا ہے کہ پارلیمنٹ اگر ریزلٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو کرنا چاہیے, اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور ایسے لا پاس کرے کہ اگر جوڈیشل افسر بھی کوئی غلطی کرے گا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. لیکن ایسی کوئی بات ابھی تک پارلیمنٹ نے کی نہیں ہے. تو جو پارلیمنٹ جو بھی آج تک فیصلے ہوئے ہیں عدلیہ کی طرف سے اور یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. رائٹ. پروفیسر صاحب, اسی کے اوپر ہمیں پڑھایا جاتا تھا جب انٹرنیشنل یا پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں کہ کروم ویل کو تو قبر سے نکال کے پھانسی چڑھا دیا تھا مثال بنانے کے لیے. تو ہم اتنی بڑی بڑی باتیں یہاں کرتے ہیں, تو کیا ہمارے اندر کیپیسٹی بھی ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے؟ جو بات ہارون رشید صاحب نے کی ہے, دیکھیں یہاں پہ اسی طرح جنرل مشرف صاحب کے وقت نیب آرڈیننس بنا,
جس کے اندر ایکسیپشن دے دی گئی ججز کو اور ججز کے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی, اور پھر اس کو ہماری پارلیمنٹ نے ویلیڈیٹ بھی کر دی. تو یہ نو ونڈر کہ اس وقت ایک تو لوگ نظام انصاف سے مایوس ہیں, ورلڈ جسٹس رینکنگ میں ہم بالکل لوور نمبر پہ آتے ہیں. دوسرے ہمارے ہاں روایت ہی نہیں. سپریم جوڈیشل کونسل میں الزامات لگے. مجھے یاد ہے کہ ایک برطانیہ کے مشہور اخبار نے جسٹس ملک قیوم کا, اس وقت وہ سرونگ جج تھا, ایک اسکینڈل شائع کیا. وہ ریزائن کر گئے لیکن ان کے خلاف کوئی کرمنل پروسیڈنگ نہیں ہوئی. بعد میں وہ جنرل مشرف کے وقت اٹارنی جنرل بھی بن گئے. اسی طرح فیک پریکٹسز میں اور میل پریکٹسز میں بہت ساری لوگ ملوث ہوئے. وہ ریزائن انہوں نے کر دیا لیکن پروسیڈنگ نہیں ہوئی. اور بہت سے چیف جسٹس بھی جس میں افتخار چودھری شامل ہیں, وہ موومنٹ کے دوران یہ سارے ایشوز ہائی لائٹ کرتے رہے اور دعویٰ بھی کرتے رہے کہ ہم نے نظریہ ضرورت دفن کر دی. جہاں تک نظریہ ضرورت کی بات ہے, وہ ایک ایسا ڈیسیجن تھا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جو پوری دنیا میں لافنگ سٹاک ہے. دنیا میں اس کا جو مزاحیہ انداز میں دنیا کی مختلف عدالتوں میں تذکرہ کیا جاتا ہے. تو کسی بھی معاشرے میں جب انکروچمنٹ ہوتی ہے, جب آمریت ہوتی ہے, جب آئین کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے, آئین کو توڑا جاتا ہے, تو پہلا کام اس ملک کی جوڈیشری کا ہوتا ہے, انسٹیٹیوشنل رسپانس آتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ٹرمپ نے یہ چیز اس طرح کی چیزیں کی تو انسٹیٹیوشنل رسپانس آیا. ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنل رسپانس نہیں آتا, اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ججز اپوائنٹمنٹ, اور دوسرا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی کمٹمنٹ بھی ویک ہے, اور تھرڈ یہ ہے کہ جمہوریت کے جو سٹیکس ہیں جو عام آدمی میں ہونے چاہیے, جس طرح ہم نے ٹرکی میں دیکھا, ساؤتھ افریقہ میں دیکھا, وہ نہیں ہے. تو جب تک ہم یہ تینوں چیزوں پہ قابو اس کو کم نہیں کریں گے, ان کمزوریوں کا, یہ سٹرکچرل پرابلمز رہیں گے. ہیں کہ آج جو خواجہ آصف صاحب نے ڈیمانڈ کی ہے وہ بالکل جائز ہے کہ اگر جو لوگ فیسیلیٹیٹر رہے ہیں غیر جمہوری طاقتوں کے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے جن لوگوں نے یا جن فیصلوں نے, اس کی بنیاد پر نہ صرف ریویو بلکہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تو ایک ان کا آج بیان ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہاں لائرز موومنٹ تھی اور جب یہاں افتخار چودھری صاحب ایک وہ عدلیہ بحالی تحریک کر رہے تھے, تو اس وقت بھی جو مسلم لیگ نون کا رول تھا, اس نے جوڈیشل ایکٹیویزم کو, اور بعد میں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے آگے کیا اثرات ہوں گے. تو جس اجتماعی دانش کی پارلیمنٹ کو ضرورت ہے اور سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے, وہ صرف ایک تقریر کی بنیاد نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں بہت کچھ آگے چاہیے. نہیں لیکن ڈیمانڈ ٹھیک ہے, ڈیمانڈ ٹھیک ہے ان کی, اور اس کے لیے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ مکمل ہو. جی بطول راجپوت صاحب. شہزاد, کچھ چیزیں دے سیم لائک ایئرز, لیکن آپ اس کی پریکٹیکلٹی بھی دیکھیں نا. اس وقت ملک کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ کیا اس وقت ملک کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ سارے میڈیا کی اور گورنمنٹ کی توجہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی پہ چلے جائے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو روٹین میں کرنے کی ضرورت ہے. ہم گورنمنٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ باقی تمام معاملات کو نظر انداز کر کے اب یہ ایک نیا نیریٹو بنا دیں, اور ایک پی ٹی آئی جو ڈسٹرکٹ کو لے کے اپنا ایک نیا بیانیہ دے اور گورنمنٹ ایک نیا بیانیہ دے. اگر آپ نے دیکھیں یہ اٹ ساؤنڈز لائک مور لائک الیکشن سلوگن. میرے لیے اس وقت اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ آپ کا ہوم ورک نہیں ہے نا شہزاد, اس کا ہوم ورک نہیں ہے. جوڈیشل ریفارمز جو انہوں نے کی ہیں وہ ایک بہت اچھا اقدام تھا, وہ بارز کا بہت پرانا مطالبہ تھا, لیکن اس کی ٹائمنگ کی وجہ سے گورنمنٹ کا اپنا اقدام متنازع ہو گیا. اس میں کچھ غلط نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. ایک شخص کے پاس اتنی پاور نہیں ہونی چاہیے. ان اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت بہت دہائیوں پہلے تھی, تب آپ نے کیوں نہیں کی؟ 184 لٹرلی ہمارے ملک میں ایکسپلائٹ ہوا ہے, پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیا برائی ہے جی؟ اگر آپ کر دی تو کیا برائی ہے؟ مجھے لگتا ہے جو زیادہ ضروری چیزیں ہیں وہ کریں نا. آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کیوں نہیں کر رہے؟ اس وقت جو پاکستان میں مہنگائی ہے 35% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. ہماری سری لنکا سے ہمارا پوزیشن پیچھے تھا, اب ہم نے سری لنکا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. سری لنکا سے بھی زیادہ ہمارا انفلیشن ہو گیا ہے. آپ کا جو ڈیلی ویجز ہے, لیبر ڈے گزرا ہے, کیا آپ پراؤڈلی کچھ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو لیبر طبقہ ہے وہ کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے؟ لوگ نہروں میں اپنے بچے پھینک رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بڑی باتیں, دے ساؤنڈ ریلی گڈ, یہ ہونا چاہیے. لیکن جیسے کیریکٹرز ایکسپوز ہوتے جاتے ہیں بالکل کریں, ساتھ ساتھ کریں. پھر افتخار محمد چودھری سے شروع کریں. ان کے دور میں بھی لاکھوں کیسز پینڈنگ تھے. چودھری نثار صاحب سے شروع ثاقب نثار صاحب سے شروع کریں. اس وقت بھی پاکستان کی سپریم کورٹ میں 50,000 تو فگر خود دے رہے اپنی ویب سائٹ پہ. لوور کورٹس میں لاکھوں کیسز پینڈنگ ہے. پتہ ہی نہیں, آپ کا جوڈیشل سٹاف کم ہے. آپ اپنے ادارے کی ریفارمز کے لیے کیا کرتے ہیں؟ شہزاد, میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں. پچھلے سال جب عدم اعتماد سے پہلے پی ٹی آئی
कुछ टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से बात करी थी और सैलरीज के रेज के हवाले से ये बात हो रही थी। उसके बाद जब अदम एतमाद के बाद कुछ एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी के लोगों की सैलरीज बढ़ी और कुछ की कम हुई, लेकिन किसकी सैलरीज अनटचेबल थी? जुडिशरी में। क्यों? लोगों, रिसेशन हो रहा है मुल्क में, लोगों की नौकरियां जा रही है, लेकिन वो तबका जिसका और भी बड़े तबकात हैं, लेकिन इस वक्त मैं ये याद करवाना चाहती हूँ कि जुडिशरी की सैलरीज को तो कभी फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुल्क में जितनी भी और वो आम आदमी को पता भी नहीं हैं कितनी, और लाखों की मरात और लाखों की मरात और लाखों की सैलरीज। मैं कहता हूँ कि वेबसाइट पे होना चाहिए। आप एक वकील बने, आप पैसा उसी को हारून रशीद साहब हमारे साथ बैठे हैं। और शहजाद, ये जो आप कह रहे हैं कि मुतालबा गलत है, मुतालबा तो गलत नहीं है, लेकिन ये करेगा कौन? ये वो कर सकता है जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। आपका ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन इस वक्त तो मुल्क के किसी इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी है, आई एम सॉरी, हर बंदे की क्रेडिबिलिटी डाउट पे लगेगी, कौन करेगा? लेकिन कुछ कैसे भी हमारे इदारे जिनकी क्रेडिबिलिटी जो है एक बाकायदा स्कीम के तहत खराब की गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो भी क्रेडिबिलिटी बचाते फिर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा शहजाद साहब, इंडिया में जिस तरह जुडिशल रिव्यू कॉन्फ्रेंस होता है तो कोई कहे ना कहे, देखें आपको जो खुद एहतसाबी है, जब आपके सामने स्टेटिस्टिक्स फिगर्स आ गए, बतूल ने बताया कि इतने ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, तो उस पर कुछ आगे एक्शन तो होना चाहिए ना। नरीम इब्राहिम साहिबा, आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है कि तमाम जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं, यानी कि जो सरकारी ख़जाने से तनख्वाह लेते हैं, पेंशनें लेते हैं, या किसी तौर पे कोई भी ऐसा ओहदा रखते हैं, वो एहतसाब के निज़ाम से मुबर्रा नहीं होने चाहिए या होने चाहिए? जी, एहतसाब तो सबका जरूरी है। रियासत तभी चल सकती है जब तमाम इदारे इंटैक्ट हों और उनका एहतसाब हो। कोई भी इदारा कानून से बालातर नहीं हो सकता, और आज भी इसी चीज की अशद जरूरत है कि मैं समझती हूँ कि चंद सेन माइंड्स, दे शुड सिट टुगेदर, उनको आपस में बैठना चाहिए और एक कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। इस वक्त इदारे कोई भी न्यूट्रल नहीं हो सकते, क्योंकि मुल्क की जो सूरत हाल है, हम क्यों ये भूल रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो रियासत की गाड़ी है वो एक ढलवान की सूरत में नीचे आ रही है और उसकी ब्रेक्स फेल है। अच्छा, न्यूट्रलिटी की बात अभी करते हैं, लेकिन सवाल पे जरा मेरे आ जाए ना, न्यूट्रल की बात भी करेंगे, लेकिन सवाल जो मेरा है, सवाल ये है कि एहतसाब, मतलब अक्सर हम बात करते हैं कि जो सियासतदान का एहतसाब करना बड़ा आसान है और होता भी है, और आए दिन देखते आते हैं, आपकी जमात भी इस पे खासी कंप्लेंट कर रही है आजकल, तो बार बार मुतालबा होता है हर दौर में कि जजेस का एहतसाब होना चाहिए या हमारी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनका एहतसाब होना चाहिए। होना चाहिए तो सही ना, लेकिन आपके दौर में क्या हुआ? कोई ऐसी एफर्ट की? जी, हमारे दौर में देखें बिल्कुल एफर्ट की गई है, और हमारा दौर था ही कितना जी, 3.5 साल का तो दौर था, उसमें 1 लाख सवालात हैं। 1.5 साल 2 साल तो कोविड के गुजर गए, कानून साजी कितनी हुई, कितनी इम्प्लीमेंट हुई। कोविड ने आपको ये तो नहीं रोका था ना, आप एहतसाब का अमल शुरू ना करें? कोविड ने नहीं रोका था। कानून साजी क्या हुई? चले, बतूल राजपूत आपसे सवाल कर रही हैं, क्या कानून साजी देखिए बतूल साहिबा, एहतसाब के हवाले से? नहीं, एहतसाब तो इदारे पे इदारे बनाते जाते हैं। नैब का इदारा बनाया, फिर नैब अपने आप में एक जी, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमने बनाए थे, ऐसी तो बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में आपके दौर में जहां तक मतलब हमने देखा, वो सिर्फ एक एसेट रिकवरी यूनिट बनाया जिसमें शहजाद अकबर साहब को आप ले आए, उसके अलावा तो शायद कोई काबिल जिक्र ऐसा वाकया हमारे जहन में नहीं आता। अगर है तो आप शेयर कर लें। नहीं, जो पहले कितने एहतसाब हुए हैं जी, ये भी देख लें। नहीं, पहले वालों को तो आप डिस्कार्ड ही कर देते ना, कि वो तो उन्होंने सियासत ही नहीं की, उन्होंने तो सिर्फ जाती हम तो शुरू से शुरू कर रहे हैं ना, ड्यूटी तो हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि शुरू से होना चाहिए, तो फिर सबका करें ना, आज कर ले, फिर आज ये कानून में गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, फिर कर ले। तो सवाल ये बनता ना कि ये इस नारे पे आए थे, इंसाफ, एहतसाब और करप्शन। प्रोफेसर साहब की बात है, अगर जवाब देना चाहे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ सेनेटर साहब के पास। नौरीन साहिबा जी, तो हमने एहतसाब तो नहीं, लेकिन इंसाफ का जरूर नारा लगाया और इंसाफ ही के लिए आए थे, और आज भी इंसाफ ही के लिए बैठे हैं, और मुज़ाकरात भी इंसाफ के लिए कर रहे हैं। जो बात आप कर रहे हैं कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, तो जब कानून ही को नहीं मानेंगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, आप कहीं पे दफा 144 लगाते हैं, तो वो किस तहत लगता है? कानून के तहत लग रहा है ना। लाहौर में आपने रैलियां निकालने दी, इस्लामाबाद में नहीं निकालने दी, पेशावर में आप 144 लगाते हैं, तो कहीं पे आप कानून को मानते हैं, कहीं पे आप नहीं मानते।
जानते हैं, कहीं पे जाके आप सीएम के घर पे जब आपने हमला किया तो उसकी तो कोई जिम्मेवारी लेना ही नहीं। अच्छा, हमला तो खैर वो आप पंजाब एंटी करप्ट के सामने जो है वो यकीनन वो कर सकते हैं, एहतजाजी अदालत ने ऑलरेडी इस पे बात कर ली है, रिपोर्ट भी तलब की है। एक वक्फा लेना है सेनेटर साहब, मुझे वक्फे के बाद आपकी जाने बातों। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन, बात कर रहे हैं हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात, जो आज उसका तीसरा राउंड शुरू होगा कुछ देर बाद, और इसके साथ साथ आज पार्लियामान के अंदर जो एहतसाब के हवाले से गुफ्तगू की गई। सेनेटर शाहीन साहब, ये मुझे फरमाइएगा कि इससे पहले जब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज का दौर था, सो बहुत एक्टिवली इस पर काम हो रहा था कि नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम कर दी जाए और उन तमाम लोगों को और इदारों को शामिल कर दिया जाए एहतसाब के दायरे में जो नहीं है, और इस पर काफ़ी काम भी हुआ। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, वो सारे का सारा मामला उधर का उधर ही रह गया, और एहतजाजन उस वक्त आपके एक्स कॉलीग फरहतुल्लाह बाबर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था उस कमेटी से कि ये काम नहीं होना। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने भी इस पर कोई बड़ा कोल्ड जिसे कहते हैं फीट रखा। अब जब दोबारा से ये बात हुई है तो क्या एश्योरेंस है कि आप लोग इसको पाया तकमील तक पहुँचा देंगे इस काम को? मैं शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। मैं नैब ऑर्डिनेंस के बारे में बात करना चाहूँगा, और मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिए कि मैं आपको ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा, ये बड़ी अहम बात है। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे बड़े पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, और उनकी बात कही जो है वो हमारी पार्टी की पॉलिसी है। और मैं समझता हूँ कि हिसाब, एहतसाब और इंसाफ, ये तीनों रास्ते जो हैं एक ही मंजिल को जाते हैं। और अगर देखा जाए तो खान साहब इसी चीज़ का ढिंढोरा पीट कर, इनकी पूरी पार्टी का मैनिफेस्टो यही रहा है। क्यों नहीं ये एक्साइटमेंट में खड़े होकर कहते हैं आसिफ साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही है,
اور ہمیں بیٹھ کے یوم حساب کی طرف کمیٹی بنائیں جو انہوں نے ایک بڑی اچھی پرپوزل، اس سے بہتر پرپوزل کیا ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ جو کہ ذمہ دار ہے لیجسلیشن کی، اور تمام شرکا جو آج بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ کے پینل میں، سب اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو لیجسلیٹ کرنا چاہیے، اور پھر ڈیفینیٹلی اس کے بعد عدلیہ کی باری آ جاتی ہے اس کو کمپلائی کرنے کی۔ تو میرا مطلب فرسٹ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ کیوں نہیں اس بات کو کیچ کرتے اور فوراً کہیں کہ جی بالکل ٹھیک، آپ فائز، آپ نے ٹھیک بات کہی ہے، اور ہم مل کے بیٹھ کر تو لیجسلیٹ کریں اور یوم حساب کے بارے میں یا یوم احتساب کے بارے میں یا یوم انصاف کے بارے میں جو کچھ چیز جو ہے وہ طے کر لیں تاکہ کسی اب منظر ذرا کی طرف چلیں۔ پریکٹیکلٹی پہ آ جائیں اس معاملے کی کہ یہ ماضی میں کئی دفعہ ایسی ایفرٹس ہوئی ہیں لیکن وہ پایا تکمیل تک آپ لوگ نہیں پہنچا پائے، سیاستدانوں کی میں بات کر رہا ہوں، اس دفعہ کیا فرق ہوگا؟ شہزاد بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ تو کسی بات کو نہ کرنے کی ایکسکیوز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ماضی میں نہیں ہوئی تو اب بھی نہیں ہوئی، ہمیں ایفرٹ تو کرنی چاہیے۔ ماضی میں تو بہت کچھ نہیں ہوا اس معاملے میں معذرت کے ساتھ سر پارلیمنٹ کا ٹریک ریکارڈ جو ہے نا بہت برائٹ نہیں ہے نا، کہ آپ نے ایفرٹس تو کی لیکن اس کو آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا۔ سر کس چیز کس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ذرا مجھے بتا دیجیے، مطلب جوڈیشری نیب کا؟ جی نیب اصلاحات کی بات ہو رہی ہے نا، نیب کے اندر کون کون سے ادارے ہوں گے، کوئی بھی شخص کوئی بھی ادارہ جو قومی خزانے سے پیسہ لے رہا ہے کہ کیا وہ احتساب کے نظام سے مبرہ ہونا چاہیے؟ سر ہم سب نے غلطیاں کہیں کی ہیں تو ہم یہاں پہنچے ہیں نا، وہ پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ ہماری جوڈیشری ہو، تو کسی کا بھی جو رول ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ تابناک طریقے سے کہے دیکھیے ہم نے بہترین کام کیا ہے اور ہمیں اس کو ہینڈل کرنے دیے۔ ہم سب مجرم ہیں سر اس بات میں، مان لیجئے یہ حقیقت ہے، اور ہم سب نے مل کے بیٹھ کے اس کو حل کرنا ہے اگر کرنا ہے تو سیدھی، اور یہ نہیں ہوگا ایسے، یہ ایسے نہیں ہوگا اگر ہم اپنی جگہ ضد لگا کے بیٹھے رہیں گے اور کنڈیشنل مذاکرات اور شرائط لگا کر یہ آپ کریں گے تو پھر یہ ہوگا، انکنڈیشنل ہونا چاہیے، بالکل درست فرمایا سر آپ نے، بالکل ٹھیک۔ ہاں صاحب کوئکلی، ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، آپ لوگ بھی اس چیز کو بلیو کرتے ہیں، بلکہ آپ لوگ ہی ہمیں بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں کیونکہ آپ سے بہتر قانون اور آئین کو کون جانتا ہے۔ جو ایک کمیٹی ہے وہ ایک ایکسٹینشن ہے پارلیمنٹ یا قومی اسمبلی کی، وہ بھی اس لحاظ سے سپریم کہلائے گی کیونکہ ادارے کا حصہ ہے۔ جب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کہتی ہے کہ جی ہمیں تفصیلات پیش کریں کہ آپ کے اخراجات یا آپ کی آمدن یا کتنی ہے عدالتوں سے، سو عدالتیں انکار کر دیتی ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا آپ کو وہ شیئر کرنی چاہیے پی اے سی سے یہ ڈیٹیلز یا نہیں؟ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا تو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی افسر کو، چاہے وہ جوڈیشل افسر ہو یا اسٹیبلشمنٹ سے ہو، جو بھی ہو، یا بیوروکریسی سے ہو، ان کو کال کر سکتی ہے اور ان سے ان کے یہ جو حساب ہے وہ طلب کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ تو پھر کیونکہ وہ ایک نیشنل ادارہ ہے، اس کی وہ کمیٹی ہے، اور اگر کوئی ادارہ مطلب تعاون نہ کرے، اگر نہیں تعاون کرتا تو پھر وہ کم از کم کو آرڈر تو پاس کر سکتے ہیں نا اس ادارے کے بارے میں کہ جس ادارے نے ہمیں کوآپریٹ نہیں کیا، ہماری جو انکوائریز تھی اس کا جواب نہیں، یعنی آئین پاکستان اجازت دیتا ہے، امپاور کرتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کہ چاہے وہ پاک افواج سے، جوڈیشری سے، بیوروکریسی سے، الیکشن کمیشن سے، کسی سے بھی، پی ٹی وی سے، وہ کہہ سکتی ہے کہ آئیں اور اپنے کھاتوں کی تفصیلات دیں۔ بالکل، دیکھنا جس پہ کوئی اعتراض آئے گا تو اس سے وہ کوشچن کر سکتے ہیں، ٹھیک، اور وہ ادارہ مجاز ہے، وہ مجاز ہے وہ تفصیلات مہیا کرنے کا، بالکل وہ نیشنل ادارے ہیں جی، اور جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے وہ ایک نیشنل اسمبلی کا حصہ ہے، اور وہ جو بھی کام جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ پرفارم کرتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ملک صاحب ویسے وہ جو مطلب ہر ایک اپنا ایک تشخص ہے، ایک اپنا ایک اہمیت ہے، لیکن کچھ ادارے کہلاتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں یا ان کے پاس اتنی پاورز نہیں ہیں، وہ بیچارے تو شاید پیش ہو جاتے ہیں پی اے سی میں، ان کو جب بلاتے ہیں ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے افسران کو، لیکن جو طاقتور ادارے وہ نہیں آتے۔ پھر اس پہ ہم کیا سوچیں؟ دیکھیں رول آف لا کا ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ جب لا طاقتور ترین اداروں اور افراد پہ کیا ریاست صلاحیت رکھتی ہے ان کا نفاذ کرنے کے لیے، تو ہم کمزور ریاست کیوں ہیں؟ کیونکہ کہنے کو ڈی فیکٹو اور ڈی جورے میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے اور وہ سوورن ہے، لیکن اگر آپ اس کا باقی اداروں سے موازنہ کریں تو سب سے کمزور ہے اور وہ اپنا بھی تحفظ نہیں کر پاتی۔ تو یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جب تک پارلیمنٹ سپریم نہیں ہوگی، سوورن نہیں ہوگی، تب تک یہ معاملات ایسے ہی چلیں گے، اور یہ رول آف لا کی جو ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ کوئی ڈیبیٹ تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں ہوگی، سوورن اور مضبوط پارلیمنٹ نہیں ہوگی، اور آزاد
اور غیر جانبدار میڈیا نہیں ہوگا. ٹھیک. فائنلی بطول راجپوت صاحبہ، یہ اب نور عالم خان صاحب آج تقریر کر رہے تھے تو ان کے لہجے میں ایک فرسٹریشن باقاعدہ نظر آ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے کہا، بار بار کہا، اور پھر اگر آپ کہتے ہیں پارلیمان سپریم ہے تو پھر لوگ جب ہم کہتے ہیں کہ جی عدالت کے آپ فیصلے نہیں مانیں گے تو دنیا آپ پہ ہنسے گی، لیکن جب آپ پارلیمان کے فیصلے نہیں مانیں گے تو دنیا کیا ہنسے گی، روئے گی، کیا کرے گی پھر؟ جی بالکل. اور اس کی انتہا آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی کارروائی کا ریکارڈ ہے اور سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی کارروائی کا ریکارڈ مانگ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ، سپریم کورٹ کی جو ساری ورکنگ ہے وہ پارلیمنٹ کے انڈر آتی تو ہے قانون سازی کے حوالے سے، لیکن اس وقت ملک کی ضرورت یہ کہ دیکھیں جوڈیشری کی جو رسپیکٹ ہے کہ اس کو تھوڑا مورلی ڈسکس کریں. سب سے زیادہ جو رسپیکٹیبل ادارہ ہے وہ جوڈیشری ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر اس کو سوشلی بھی دیکھیں اور پولیٹیکلی بھی دیکھیں، لیکن اس وقت ہماری جوڈیشری ایسی یہ کہنا تھوڑا مشکل ہو گیا جتنا ڈویژن ہم نے دیکھا ہے. تو کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ یہ سلسلہ آج سے تو نہیں، وہ تو ایک سال سے جو ہے ریکارڈ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں نور عالم خان، ان کو نہیں دیا گیا. جی بٹ میں اوور آل کرائسس کا سولوشن بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہماری جوڈیشری فل کوڈ بنا دے اور ایک ایسا فیصلہ دے جو سیاستدان کڑوی گولی کی طرح نگل جائیں اور پھر یہ کہنے والے بھی بنے کہ دیکھیں ہم ایگری نہیں بھی کر رہے تھے پھر بھی ہم نے مان لیا کیونکہ ہم نے آپ کی عزت رکھ لی، اور اس کے بعد ان ریفارمز کو امپلیمنٹ کروائیں جو بھی ہم نے لا کی شکل میں دیکھی ہیں، تو پھر شاید ایسے ایگزامپل سے ہم بچ بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا ہارون رشید صاحب، پروفیسر طاہر ملک صاحب، بطول راجپوت صاحبہ، سینیٹر شاہین خالد بٹ صاحب، نورین ابراہیم صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. مذاکراتی دور آج رات کو ہوگا، حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین کیا نتیجہ نکلے گا اس کا ہمیں انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.